بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو 3 اشعار پڑھے تھے ان میں سے 2 شعر ایسے ہیں جن کی تشریح کے کچھ پہلو رہ گئے تھے، تو بہتر ہوگا کہ آج ان 2 اشعار کو بھی دیکھ لیا جائے جن کی تشریح پچھلی دفعہ نامکمل رہ گئی تھی۔ ان میں سے پہلا شعر تو وہ ہے جو یہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے، تو اس کی ضروری تشریحات تو انشاءاللہ ہو گئی ہوں گی، لیکن اس میں 1-2 پہلو ایسے ہیں جو پچھلی گفتگو میں رہ گئے تھے۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ چیزیں صرف اپنے اضداد سے پہچانی نہیں جاتی بلکہ ان پر موقوف اور منحصر بھی ہوتی ہیں۔ چیزوں کو موجود رہنے کے لیے بھی اپنے اضداد کی ضرورت ہے اور چیزوں کو علم میں آنے کے لیے بھی اپنے اپوزٹ کی حاجت ہے، تو شے اپنے موجود ہونے کے حال میں بھی اپنے اپوزٹ کی ضرورت مند ہے اور معلوم ہونے کی صورت میں بھی وہی تضاد جو اس کے وجود کی شرطوں میں سے ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے، وہی تضاد اس کے معلوم ہونے کی حالتوں کا بھی ایک ضروری جوہر ہے۔ تو گو کہ موجود اور معلوم میں فرق کرنا ایک رسمی بات ہے، لیکن شے کے موجود ہونے اور شے کے معلوم ہونے کے احوال میں اگر ذرا گہرائی سے غور کیا جائے تو معنوی امتیازات پائے جاتے ہیں، تو ان کی طرف فی الحال ہم نہیں جاتے۔ یہ وضاحت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ چیز کا موجود اور معلوم ہونا محض رسمی بات نہ سمجھا جائے، ان کی موجودیت اور معلومیت میں ایک بہت بنیادی امتیاز ضرور ہوتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو اس شعر میں کہا یہ گیا ہے کہ جب موم کا ڈائریکٹ اور معروف اپوزٹ یعنی پتھر وہ قلب ماہیت کے عمل سے گزر کر شہد بن گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پتھر سے یعنی پتھر سے تضاد کی لازمی نسبت رکھنے والے موم میں قلب ماہیت کا وہ عمل برپا نہ ہو، یعنی اپوزٹس میں سے ایک فریق اگر بدل جائے گا تو اس تبدیلی کا اثر دوسرے فریق پر لازماً پڑے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ رات اگر رات نہ رہے تو دن بھی دن نہیں رہے گا، تو چونکہ پتھر پتھر نہ رہا لہٰذا اس کا اپوزٹ موم بھی موم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو قلب ماہیت کی وہ لہر جو ظہور جمال حق سے چلی تھی، جمال کہتے ہیں باطن کو ظاہر پر غالب دینے والا ایک اصول، تو ظہور جمال سے کیونکہ متضاد چیزوں کا باطن جو ہے وہ وحدت پہ ہوتا ہے، صورت میں تضاد ہوتا ہے، تو جب جمال کے ظہور کی برکت اور کرامت سے پتھر کی قلب ماہیت ہو گئی اور اس کا باطن اس کی صورت پر حتماً غالب آ گیا، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ موم اپنے موم رہنے پر اصرار کرتی، یہ ممکن نہیں تھا کہ قلب ماہیت کی وہ ویو جو ظہور جمال سے شروع ہوئی تھی وہ 2 اپوزٹس میں سے ایک پر تو مؤثر ہو جاتی، ایک کو تو اپنا ہدف بنا لیتی اور دوسرے کو ویسا ہی چھوڑ دیتی،
یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ سنگ کی قلب ماہیت کا عمل اس کی پیسیوٹی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ چوہر سنگ اصل گردیدن یا گشتن مصدر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، پلٹ پڑنا یا قلب ماہیت کو جانا۔ تو یہاں پتھر کو پیسیوٹی میں رکھ کر دکھایا جا رہا ہے کہ پتھر ایک قلب ماہیت کے نظام کے تابع ہو کر پتھر نہیں رہا، شہد بن گیا۔ یہاں پتھر کامل حالت انفعال میں ہے، لیکن موم کے لیے فاعلی صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ موم کو ایک سٹیٹ آف ایکٹیویٹی میں، ایک مدھم سی سٹیٹ آف ایکٹیویٹی میں، حالت فعلیت میں دکھایا گیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک عارف اپنی قدرت کلام کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عارف قادر الکلام ضرور ہوتا ہے، کیونکہ عرفان سبسٹنس بھی ہے اور ایکسپریشن بھی ہے۔ تو عرفان کا لمحہ مکمل ہو کر ایک ہائٹ آف پرسیپشن بھی ہے اور ایک ہائٹ آف ایکسپریشن بھی ہے۔ تو عارف پرسیپشن میں بھی بھرا پورا ہوتا ہے اور ایکسپریشن میں بھی قدرت رکھنے والا اور کمال رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک شاعر کی قدرت کلام نہیں ہے، ایک عارف کی قدرت کلام ہے، جس نے سنگ کے ساتھ گزرنے والے اس واقعے کو سنگ کی حالت انفعال کے ساتھ بیان کیا، لیکن اسی واقعے سے اثر انداز متاثر ہونے والے موم کو حالت فعلی میں ایکسپریس کیا۔ اب اس کا کوئی فرق ہے اس میں، نہیں، فرق سے مراد یہ کہ اس کی ظاہر ہے کہ کوئی بڑی معنوی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہمیں دریافت ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے سنگ اور موم کے تقابل سے۔ سنگ کہتے ہیں جس میں نہ قبول ہوتا ہے اور نہ تاثیر ہوتی ہے، مطلب جو چیزوں کو اپنے اندر نہ جذب کر سکتا ہے، نہ اپنے اندر سے موجود چیزوں کو ابھار کر ایکسپریس کر سکتا ہے، بالکل ساکن اور جامد ہے نا، مطلب اس میں کوئی تہداری نہیں ہے، اس کے اجزاء بھی سنگ ہی ہیں۔ یعنی ٹوٹا ہوا پتھر اگر علم میں آ جائے تو وہ چٹان کے علم کا کافی متبادل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ہی وجودی سطح پر بالکل ہی پیسو اور پیسو ہونے کے لائق بھی نہیں ہے۔ پیسیوٹی کہتے ہیں باہر کے اثر کو قبول کر لینے والی صلاحیت، اس کو کہتے ہیں پیسیوٹی۔ پیسیوٹی جذب و قبول کو کہتے ہیں۔ پیسیوٹی وجود کا ایک رکن ہے، وجود کی ایک شرط ہے، پیسو ہوئے بغیر موجود ہونا محال ہے، یعنی صلاحیت قبول رکھے بغیر، استعداد انجذاب رکھے بغیر موجود ہونا محال ہے۔ واضح ہے نا۔ تو پیسیوٹی شرط وجود ہے، یہ کمتر چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سنگ ایک ایسا آبجیکٹ آف ایگزسٹنس ہے جو اتنی پست سطح وجود پر جو پڑا ہوا ہے، جہاں نہ انفعال ہے نہ فاعلیت ہے۔ مطلب اسے پیسو کہو تو پیسو کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اسے ایکٹیو کہو تو ایکٹیو کہنا محال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وجود کی دونوں حالتوں یعنی پیسیوٹی اور ایکٹیویٹی سے محروم ہے۔
تو ظہور جمال کی شان یہ ہے کہ جس کا ہونا ایک واقعہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ پتھر کا ہونا محض ایک واقعہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایک بے حقیقت حادثاتی وجود میں اس نے وجود کے بہترین احوال کو پیدا کرنے والا نظام چلا دیا۔ یعنی حق اپنی شان جمال کے ساتھ ظاہر ہو کر ہمیں موجود ہونے کی نئی کوالیفیکیشنز عطا فرماتا ہے، ہمیں موجود ہونے کے نئے مراتب نصیب فرماتا ہے۔ حق کی شان جمال یہ ہے کہ اس شان جمال کا ناظر اس سطح وجود سے بلند ضرور ہوگا جس سطح وجود پر کھڑا ہو کر وہ اس شان جمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ حق کی شان یعنی حق کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی ڈائریکٹ پریزنس میں پیدا ہونے والی نسبت میری موجودیت میں اضافہ ضرور کرے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شان جمال کا معجزہ دیکھو کہ جسے موجود کہنا مشکل تھا، اس بے مصرف وجود میں بھی قلب ماہیت کا وہ نظام چلا دیا، قلب ماہیت کی وہ استعداد پیدا کر دی جو جینونلی موجود آبجیکٹس کا خاصہ ہے۔ یعنی جو جینونلی موجود ہوں وہی اس قلب ماہیت کو قبول کر سکتے ہیں، انہی میں وہ صلاحیت قبول یا فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں قابلیت موجود ہوتی ہے۔ تو جب اس نے ایسے انسگنیفیکنٹ آبجیکٹ کی قلب ماہیت ایک جذبہ وجود کے ساتھ کر کے دکھا دی، تو پھر ایسا موجود جو بامانی موجود ہے، جو بامقصد موجود ہے، یعنی موم، جو پیسیوٹی بھی رکھتا ہے اور ایکٹیویٹی بھی رکھتا ہے، یعنی وجود کی یہ دونوں شرطیں پوری کرتا ہے، جو اپنے لیے تہداری رکھتا ہے، دوسرے کے لیے بھی روشنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے تہداری یا ایکسپلوریبل ہونا اور دوسرے کے لیے واضح اور مفید اور ضروری ہونا۔ بس موجود ہونا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ میں اپنے اندر نظر کروں تو مجھے ہمیشہ ہر نظر پہ کوئی نیا پہلو منکشف ہو، اپنا ہی کوئی نیا پہلو منکشف ہو۔ اگر میری ہر نظر میں میرا ایک نیا انکشاف نہیں ہوتا تو میرے وجود میں خلل ہے۔ اور اسی طرح میرے باہر سے اگر میری تصدیق نہیں ہوتی، اگر میں دوسرے موجود آبجیکٹس پر کسی طرح کی تاثیر مرتب نہیں کرتا تو پھر بھی میری موجودیت میں ایک بنیادی نقص ہے۔ واضح ہے نا؟ تو جو معیاری موجودیت ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈھونڈو اپنے آپ کو نیا پاؤ، اور جب خود کو دکھاؤ دوسروں کے لیے ایک نئی سگنیفیکنس اور ایفیکٹیوٹی پیدا کرو، یہ ہے موجود ہونا۔ تو موم اس معیاری وجود کی شرط کو پورا کرتی ہے نا، کہ اس کی نرمی، اس کی آگ کے ساتھ نسبت قائم کر سکنے والی قوت اس میں باطنی تہداری بھی پیدا کرتی ہے، اور اس میں دوسروں کے لیے روشنی اور حرارت وغیرہ کا سامان بھی کرتی ہے۔ اور وہ اس پوری اسکیم آف تھنگس میں موم جو ہے وہ دوسرے کو بھی نئے نئے انکشافات سے گزارتی ہے، اور خود بھی نئے نئے انکشافات کی حامل بن کے رہتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بے مصرف وجود بامانی ہو گیا، جب لا یعنی سطح وجود میں محدود ایک آبجیکٹ معنویت وجود حاصل کرنے کے لائق ٹھہرا،
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آتھینٹسٹی آف بینگ رکھنے والا آبجیکٹ اپنے آپ کو اپنی موجودہ سطح وجود، اپنی موجودہ شرائط ہستی سے بلند نہ کر لے؟ یا اگر شان جمال کی نسبت سے دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادنا پر نوازش فرمائے اور برتر سطح پر موجود اپنے جانثار ناظر پر کرم نہ فرمائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو فاعلی صیغہ ہے نا، مومی کند مومے، کہ موم بن کر کیسے رہے، کردن کا مطلب کرنا، کرنے ہی میں فاعلی حالت ہے، تو اس میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کیونکہ پتھر نہ اختیار رکھتا ہے نہ بے اختیاری، تو یہ موم جو ہے وہ اختیار اور شعور کی حامل ہے، کیونکہ یہ آگ کے ساتھ نسبت پیدا کر چکی ہے، اس آگ کے ساتھ جو سمجھیں کہ وہ وجود میں اپنے سے متعلق چیزوں میں فنا اور تنزیہ کا عمل برپا کر دیتی ہے۔ آگ چیزوں کو فنا کا ادب سکھا دیتی ہے اور اپنے آپ سے بلند ہونے کا سلیقہ تعلیم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب وہ آگ ایسی ہے کہ اس آگ میں جو شے جل کر راکھ ہو گئی ہے، اس شے کی راکھ کا مرتبہ خود اس شے سے زیادہ ہوتا ہے، واضح ہے نا یہ؟ تو اس میں یہ کہ یہ ایک موم ایک موجود ہے جو وجود کے انفعالی اور فاعلی آداب جانتا ہے، تو یہ کیسے اپنے اختیار وجودی، اپنے اختیار تشخص کو کام میں لا کر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے اسی درجے پر رہنے پر قناعت کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس قلب ماہیت نے پتھر کو غیر سنگ بنا دیا، یہ اس سے مستفید ہو کر خود کو غیر موم بننے کے عمل میں نہ ڈالے یا اس کی خواہش اور کوشش نہ کرے؟ تو اب یہ اس میں ایک اور نکتہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے جمال کی تاثیرات یا جمال حق کے ایفیکٹس دو طرح سے قبول ہوتے ہیں، ایک پیسیوٹی کے ساتھ، ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ تو انسان وہ ہے جو جمال حق کی تاثیر اپنے اختیار اور اپنی فعلیت کے بہترین استعمال کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تو یہاں موم کو انسان سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اپنے اختیار کے ساتھ مجبور ہے، اپنی مجبوری کے ساتھ مختار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو فنا فی الجمال ہونے کی ذمہ داری دی گئی ہے، فنا فی الجمال ہونا دوسری چیزوں پر جبر ہے، انسان کے لیے یہ ذمہ داری ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری چیزیں اپنے آداب جبر کو نبھاتی چلی جائیں اور انسان جو ہے وہ اپنی دولت اظہار کو دولت اختیار کو رائیگاں جانے دے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جس طرح چیزیں اپنی حالت مجبوری میں بدل گئی ہیں، یعنی اس بلندی کی طرف مائل تبدیلی سے انسان جو ہے وہ اپنے اختیار کے ساتھ نسبت پیدا کرتا ہے، واضح ہے نا؟ تو یہ وہ چیز تھی جس کو پچھلی مرتبہ بیان کرنا رہ گیا تھا۔ اور دوسرے یہ استیزتاً باشم، ہوتا یہ ہے کہ ہم جب تک صورت ہونے میں محدود ہیں، ہم جب تک فارم ہیں، ہمارے موجود ہونے کو اپنے اپوزٹ کی حاجت ہے، محتاجی ہے،
لیکن جیسے ہی ہم اپنے حقیقی پن کو اپنے فارم ہونے کی حالتوں پر غالب کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اپوزٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ دوسرا اصول ہے، یعنی کہ میں اپنی حقیقت کی روح سے اپنے اپوزٹ کا ضرورت مند نہیں ہوں۔ میں جب تک صورت ہوں اس وقت تک میں اپنے اپوزٹ کا محتاج ہوں، کیونکہ صورت کا قیام اپوزٹ یعنی اپوزیشن کے نظام پر چل رہا ہے۔ صورت کا قوام کثرت ہے، کثرت ایک دوسرے سے تضاد کی نسبت پیدا کیے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتی، اور حقائق کا نظام وحدت پہ چل رہا ہے۔ تو جیسے ہی سنگ اور موم دونوں اپنی اپنی حقیقتوں کو پاتے ہیں تو پتھر اور موم کے درمیان کار فرما معروف اور جبری امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو استیزتاً یوں سمجھیں کہ جو استیزتاً کا مطلب ہے ایسا جسم جو معرکہ گاہ ہو، جو لڑائی کی جگہ ہو۔ تو تن کیونکہ فارم ہے تو فارم جو ہے وہ جدل اور تضادات ہی پر چلتی ہے، تو میں جدل اور تضادات پر مبنی اس گھٹیا نظام ہستی کی پابندی پر راضی اور اس پہ قانع کیسے رہوں گا جبکہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے ظہور کی صورت میں مجھے ایک سیڑھی فراہم ہو گئی ہے اپنی وجودی رفعت اور اپنی شعوری بلندیوں کو اچیو کرنے کے لیے، تو میں اس کی ناقدری کیسے کروں؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا شعر ہے، اس میں بھی ایک آدھ بہت ضروری بات کہنے سے رہ گئی تھی، اور حیرت ہے کہ وہ کیسے رہ گئی، لیکن بہرحال رہ گئی تھی کہ اگرچہ در لگن بودم مثال شم عطا اکنوں چو شمعم جم لگشت آتش چرا اندر لگن باشم، کہ اگرچہ میں لگن میں تھا، وہ جو شمع کو جس پہ رکھا جاتا ہے طباق پلیٹ، وہ لگن ہے، یعنی لگن اور شمع میں تعلق جو ہے موجود اور دائرہ وجود کا ہے کہ شمع اپنے عالم وجود میں، اس کو ہم کہیں گے شمع در لگن۔ تو اگرچہ میں لگن میں تھا، اگرچہ میں ایک تشت میں تھا، شمع کی طرح آج تک، اب تک، اکنو کہتے ہیں اب، کہ میں اب تک یعنی ظہور جمال سے پہلے کے لمحے تک شمع کی طرح لگن میں جل رہا تھا۔ اب ظہور جمال کے بعد کیا ہوا کہ جو شمعم جم لگشت آتش، کہ جب میری شمع ساری کی ساری آگ بن گئی، اس پہ ذرا دھیان رہے، جم لگشت آتش، ساری کی ساری آگ بن گئی، پہلے وہ آدھی آگ اور آدھی موم تھی، پھر وہ ساری کی ساری آگ بن گئی، تو چرا اندر لگن باشم، تو پھر میں کیوں اس لگن کا قیدی بنا رہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آگ بنتے ہی مجھے لگن کی ضرورت نہیں رہی، آگ بنتے ہی میری شمع کو نئے شرائط ہستی حاصل ہو گئے، پرانی شرائط وجود کی پابندی نہیں رہ گئی۔ تو اب اس میں کچھ چیزیں دیکھ لیں۔ لگن کو شاید میں نے کھولا ہو، یہ دائرہ ہستی حدود وجود ہیں، یہ مکان وجود ہے لگن۔ تو وجود کے لیے ایک مکانیت ضروری ہوتی ہے، مکانیت ہی سے اس کے مرتبے کا تعین ہوتا ہے کہ یہ زمین پر رہنے والا وجود ہے یا آسمان پہ رہنے والا وجود ہے، تو ایک لوکیل آف بینگ سے مرتبہ وجود کا پتہ چلتا ہے۔
تو لگن ایک لوکیل آف بینگ ہے، یہ حد بھی ہے اور ڈیفینیشن بھی ہے اور یہ شرط بھی ہے۔ تو لگن کی شکل بھی دائرے جیسی ہوتی ہے، دائرہ کہتے ہیں انفینٹی کے کنٹینر کو، مطلب دائرے میں دائرے کی کوئی اپنی حد نہیں ہوتی، دائرہ صورت کو بھی سمو لیتا ہے، حقیقت کا ظرف بھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اور دائرے کی مناسبت جیسے یہ سیارگانے وجود ہیں، اگر فزیکل معنوں میں عالم صورت میں دائرے کی اہمیت دیکھی جائے تو یہ گویا وجود کی دنیائیں ہیں، سیارگانے ہستی ہیں، کیونکہ ظرف ہستی دوری دائرے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو لگن تو واضح ہو گیا ہوگا پچھلی مرتبہ، شمع کو واضح کرنا رہ گیا تھا۔ شمع یہاں علامت ہے۔ مولانا جو ہیں وہ میں کم از کم یہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کے برابر کا سمبلائزر ہماری اردو، فارسی، عربی روایت میں کوئی نہیں ہے۔ سمبلائزر ہونے کا مطلب ہے کہ جس کی پرسیپشن اور ایکسپریشن ایک ہو جائے۔ جہاں پرسیپشن اور جس شخص کی پرسیپشن، انٹلیکشن اور ایکسپریشن آئیڈینٹیکل ہو جائے، عین یکدیگر ہو جائے، ان کے درمیان غیریت کا تعلق منہدم ہو کر عینیت کی نسبت استوار ہو جائے، وہ شخص ہوتا ہے سمبلائزر۔ اور سمبلائزر کا دوسرا عنوان ہے عارف کامل۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ صورت کا انکار کیے بغیر حقیقت کو جاننے والا، صورت کی تحدید کا منکر ہوئے بغیر حقیقت کی لامتناہیت کا اثبات کر سکنے والا، یہ عارف ہے۔ اور علامت کی، سمبل کی تعریف ہی یہ ہے کہ صورت کا انکار کیے بغیر اسے مظہر حقیقت بنانا۔ صورت مظہر حقیقت بن جائے تو علامت ہے، صورت حقیقت کی طرف انڈیکیٹر بن جائے تو استعارہ ہے۔ صورت حقیقت سے نسبت نہ رکھنے کی حالت میں بھی حقیقت کے ساتھ ایک ہاریزنٹل مناسبت پیدا کرنے والے عمل کا حصہ بن جائے تو یہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لفظ کی بھی یہ تین قسم، جو لفظ کے درجات ہیں وہی شعور کے درجات ہیں۔ لفظ اور شعور آئیڈینٹیکل ہیں، تو لفظ کے یہ تین درجات ہیں، یعنی تین اٹھان پکڑنے کے نتیجے میں یہ تین درجات ہیں۔ لفظ، لیٹا ہوا لفظ تو ایک واقعے کی طرح ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں اس لفظ کے لغوی معنی، تو وہ تو ایک واقعے کی طرح ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں لفظ کے تشبیہی استعمال، لفظ کا استعاراتی صرف اور لفظ کی علامتی حیثیت، اب لفظ نے گویا اپنی تکمیل کر لی، علامت بن کے لفظ اپنی تکمیل کر لیتا ہے۔ اسی طرح شعور بھی سمبل میں اپنی تکمیل کرتا ہے، جس طرح لفظ علامت بن کے اپنی تکمیل کرتا ہے، شعور علامت کو کنٹین کر کے اپنی، مطلب پروڈکٹیولی کنٹین کر کے اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ان معنوں میں لفظ اور شعور آئیڈینٹیکل ہیں۔ لفظ میں معنی حالت انتظار میں ہوتے ہیں اور شعور میں معنی حالت خلاقی میں ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ شعور اپنے معانی پر اپلائی ہوتا ہے، لفظ اپنے معانی کا صرف خزانہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں شمع علامت ہے۔ مولانا اکثر اسماء کو علامت بنا دیتے ہیں
اکثر واقعات کے اینڈ میننگ کو علامتی بنا دیتے ہیں. ایسا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، کوئی بھی مولانا کے قریب کیا مولانا سے بعید بھی نہیں ہے. مطلب یہ وصف ہی مولانا سے خاص ہے کہ ان کا پورا نظام اظہار اور ان کے یہاں معنی کی جنریشن کا پورا عمل سمبولک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عارف ہوتا ہے. عارف وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو حقیقت کے اس بات کو صورت کی کلی نفی سے مشروط نہ رکھے، جو صورت کو مظہر بنانے پر قادر ہو یا صورت کی مظہریت کو گریسپ کر چکا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں دیکھیے کہ لگن حدود ہستی ہیں. حدود ہستی جس کے قوانین ہستی ہیں، جس کے ضوابط وجود ہیں، جس کی شرائط وجود ہیں، جس کے اپنے احوال موجودیت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب پوری طرح سمجھیں اس کو. تو اب اس میں شمع کیا ہے؟ فرض کیا ہم لگن کو کہتے ہیں کہ یہ عالم ناسوت ہے. تصوف میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حضرات خمس کی، یعنی 5 ڈیوائن پریزنسز، کہ حق تعالی کا ظہور 5 وجود کی 5 اقلیموں اور 5 مراتب میں شدت اور ضعف کے فرق کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ان کو کہتے ہیں 5 ڈیوائن پریزنسز، حضرات خمس، حضرات خمس الہیہ. تو وہ اس میں جو نیچے سے چلیں تو عالم ناسوت، مطلب عالم ناسوت سے بھی نیچے کے عوالم ہیں، لیکن عالم ناسوت کہتے ہیں انسانی کو، کہ عالم انسانی، عالم ملکوت، اور پھر عالم جبروت اور عالم لاہوت اور عالم ہاہوت، یہ 5 ڈیوائن پریزنسز ہیں. یعنی اللہ کے 5 ظروف ظہور. ٹھیک ہے نا؟ لوکیلز آف پریزنس، لوکیلز آف ڈیوائن پریزنس. تو اگر ہم یہ فرض کریں کہ لگن عالم ناسوت ہے، یعنی یہاں کا نظام ہستی زمان و مکان کی جکڑ بندیوں میں چل رہا ہے. یہاں موجود ہونے کا لازمی مطلب ہے زمانی ہونا، مکانی ہونا. یہاں موجود ہونے کا لازمی نتیجہ ہے فنا ہو جانا، کیونکہ زمانیت بھی فنا کو لازم کرتی ہے اور مکانیت بھی فنا کو ضروری ٹھہراتی ہے، کیونکہ محدود بقا نہیں پا سکتا، یہ مکان سے ظاہر ہوتا ہے. اور ٹیمپورل جو ہے وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا، دائمی نہیں ہو سکتا، یہ زمان سے واضح ہے. زمان چیزوں کو تازہ نہیں پرانا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس عالم، ایک خاص عالم ہستی میں جو شمع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، یا اس عالم ہستی کے ایک ایجنٹ یعنی شمع کے طور پر آج تک تھا. اب یہ شمع کیا ہے؟ شمع کو سمجھنا ضروری ہے. شمع یہاں آدمی ہے، انسان ہے، کہ میں یہاں صورت وجود پر اپنے جبری قیام کی وجہ سے حقیقت میں صورت کی آمیزش کر رکھنے پر مجبور تھا. شمع کسے کہتے ہیں؟
شمع شعلے کے ساتھ ہوتی ہے نا، شعلہ اس کی حقیقت ہے، باقی موم اس کی صورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک ایسے عالم ہستی میں تھا جہاں اپنے حقیقی ہونے میں بھی اپنی آمیزش کرنی پڑتی ہے، جہاں اپنے حقیقی ہونے میں صورت کی ملاوٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس عالم ہستی کا خاصہ ہے کہ یہاں صورت اگر نہیں ہے تو شے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صورت اساس نظام ہستی میں موجود تھا، اور اس طرح موجود تھا کہ اپنے ڈیوائن ایسنس کو اپنی انا کی آمیزش کے بغیر نہ کنٹین کر سکتا تھا، نہ تصور کر سکتا تھا، نہ ایکسپریس کر سکتا تھا۔ تو میں حقیقت میں صورت کی آمیزش، جبری آمیزش والے نظام میں تھا۔ تو اب ظہور جمال جس دائرۂ وجود میں ہوا ہے، اس نے اس دائرۂ وجود کی سطح کو بلند کر کے اس کے مزاج ہستی اور اس کے جبری قوانین کو بھی توڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں صورت کی آمیزش کا محتاج نہیں رہا، میں اپنی ہی حقیقت میں صورت کی آمیزش رکھنے پر مجبور نہ رہا۔ یہ مطلب ہے کہ جو شمعم جملہ گشت آتش، کہ جب شعلہ ہی شعلہ، آگ ہی آگ رہ گئی، تو اب اس پر سے شمع کا عنوان بھی ہٹ گیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں ایک محدود انا سے ایک لامحدود غیر انا کا مظہر بن گیا۔ واضح ہے یہ بات کہ میری انائے عارضی میری انائے حقیقی کے تابع ہو گئی۔ میرا میں ہونا دو بنیادوں پر ہے، ایک میری صورت کی جہت سے ہے، دوسرے میرے حقیقت کے پہلو سے ہے۔ تو جس نظام میں تھا وہاں صورت اور حقیقت دونوں کا ملا جلا ہونا ضروری تھا، لیکن نظام ہستی میں برپا ہو جانے والی بلندی کے واقعے نے مجھے حقیقت محض ہونے کے لائق بنا دیا۔ میں اپنی حقیقت کا اس کی پیورٹی کے ساتھ مظہر بننے کے قابل ہو گیا۔ تو جب میں اپنی حقیقت کا اس کے اخلاص کے ساتھ، اس کے خالص پن کے ساتھ، اس کی پیورٹی کے ساتھ، اس کی صورت کے ساتھ، استغنا کے ساتھ جب موجود ہونے کے لائق ہو گیا، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں خود کو اپنے پچھلے دائرۂ ہستی سے منسوب کر کے ان تنگ حدود وجود کی پابندی کو اپنا شعار بنائے رکھوں۔ اب دوسرا اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ شمعم، دیکھیں نا، شمعم کا ترجمہ ہوتا ہے میری شمع، لیکن صرف اتنا ترجمہ مراد نہیں ہے۔ یہاں یہ شمعم صرف میری شمع نہیں ہے، یہاں شمعم کا مطلب ہے میں اپنے کل وجود کے ساتھ۔ شمعم کا یہاں مطلب یہ ہے کہ میں جو شمع ہوں وہ پوری کی پوری شمع آگ بن گئی، یعنی میں موم کی آمیزش، بدن کی آمیزش سے پاک ہو کر اپنی حقیقت کی پیورٹی کے ساتھ فعال ہو گیا۔ تو میری حقیقت اس عالم ہستی سے ماورا ہے۔ تو جب مجھے اپنی ہی ہستی، اپنی ہی خودی میں ماورائی کا ایک ربانی راستہ ملا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو مادیت اور جسمانیت اور زمانیت و مکانیت کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا رکھوں؟ میں کیوں پھر اس لگن میں رہوں؟
شمع تھا جب تک، اس وقت تک اس لگن میں رہنا ضروری تھا۔ اب میں آگ ہوں، شمع نہیں ہوں، اب میں حقیقت ہوں، صورت نہیں ہوں، تو اب اس صورت میں میرا لگن میں رہنا بے معنی ہے۔ یہ پہلو تھا جسے آنا چاہیے تھا۔ ہماری عارفانہ روایت میں من جو ہے وہ قید ہے، من میرے ہی ہستی میں تحدید پیدا کرتا ہے۔ ہستی میری ہی ہو لیکن وہ من کی بنیاد کی بجائے او کی اصل پر استوار ہو جائے تو وہ ہستی میری رہتے ہوئے لامحدودیت پیدا کر لیتی ہے۔ تو ہمارے وجود میں حدود و قیود کی اصل وجہ ہمارا من ہونا ہے۔ تو یہ من جو ہے وہ ایک سیال انا ہے، جس میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس سیال انا کو شخصی بننے سے جس حد تک روک سکتا ہے روکے۔ تو میرا میں ہونا اگر غیر شخصی ہوتا چلا جائے گا تو میں پھر اپنے وجود میں بلندی کے احوال کا تجربہ حاصل کرتا چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں نے اپنے میں ہونے کو شخصی معنی میں اصرار کے ساتھ، ضد کے ساتھ ضد کے ساتھ برقرار رکھا تو پھر میں گویا اپنی ہی ہستی کی لامحدودیت کی گنجائشوں کو استعمال میں، تصور میں، عمل میں نہیں لا سکوں گا۔ تو میں جس ہستی کے ساتھ موجود ہوں اس کی طرف سے ایک ذمہ داری مجھ پر یہ ہے کہ میں اس ہستی کا دار و مدار انائے شخصی پر نہ رکھوں، انائے غیر شخصی پر استوار کروں۔ تو دیکھیں نا، من حدود کی بنیاد ہے، تحدید کی اساس ہے، او لامتناہیت اور لامحدودیت کا دروازہ ہے، او متعین نہیں ہے، من تعین سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یقین ہر چشم جو گردد چو آب رواں آمد، یقین ہر چشم جو گردد چو آب رواں آمد، چو در جلوست حسن او چه بندے بوالحسن باشم۔ یہاں یقین جو ہے وہ دو معنی میں ہے، ایک یقیناً اور ایک لازماً، کہ یقیناً اور لازماً ہر آنکھ نہر بن جاتی ہے جب وہ آب رواں آ جاتا ہے۔ اس آب رواں کے جاری ہوتے ہی ہر آنکھ نہر بن جاتی ہے۔ چو در جلوست حسن او، کہ جب اس کا حسن جلوہ فرمائی کرے، جب اس کا حسن اپنا ظہور کرے، چہ بندے بوالحسن باشم، تو میں کس لیے ابوالحسن کے پھندے کا قیدی بنا رہوں، یا یوں کہہ لیں کہ میں خود کس لیے ابوالحسن بنا رہوں۔ یہاں ابوالحسن جو ہے وہ عام معنی میں، ابوالحسن کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شناخت کے جو معمول کے مراتب ہیں، میں خود کو ان معمول کی شناختوں تک محدود کیوں رکھوں؟ ٹھیک ہے نا، بوالحسن ایسی ہے جیسے زید اور بکر، تو اس طرح یہاں مولانا بوالحسن بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو بوالحسن کا مطلب ہے ایک شخص، ایک آدمی، ایک انسان جو اپنی معروف اور معمول کی شناختوں پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
اب یہ ذہن میں رہے کہ پورا جو منظر ہے وہ ظہور جمال اور اس ظہور جمال کی تاثیر کا ہے، اس کو قبول کرنے کا ہے۔ تو ظہور جمال کی اس طغیانی میں، یعنی حق سرچشمہ جمال ہے، اس سرچشمہ جمال سے جب آب رواں جاری ہوتا ہے، وہ سرچشمہ جمال جب اپنی نہریں نکال دیتا ہے، اپنے دریا نکال دیتا ہے، تو پھر جمال کے اس ظہور کو دیکھنے والی آنکھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو نہر بنا لے، تاکہ وہ آب رواں جو سرچشمہ آب جمال سے آ رہا ہے، سرچشمہ جمال سے جو آ رہا ہے، اس کو اپنے اندر سمو سکے اپنی بساط کے مطابق، یعنی وہ جمال کے نازل ہونے والے دریا کو اپنی بساط کے مطابق کنٹین کر سکے، تاکہ اس کا شعور اور اس کا وجود اپنی موجودہ حالت سے برتر اور عالی تر احوال فراہم کر سکیں۔ یعنی ندی کا حال آب رواں ہوتا ہے نا، تو میں اپنی کنڈیشنز سے آزاد ہو کر جمال الہیہ کو اپنے احوال وجود کی حیثیت دے دوں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب جمال کا پانی جاری ہو جائے تو اس جمال کو دیکھنے والی آنکھ پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے ان نہروں کی صورت اختیار کر لے جو دریا کے پانی پر اپنا دار و مدار رکھتی ہیں، جن کا کل سرمایہ دریا سے آنے والا کچھ پانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو اور تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ پہلے مصرعے سے آپ سمجھ گئے نا کہ اپنی کنڈیشنز سے بلند ہو کر اپنے وجود کی تمام کنڈیشنیلٹی کو ظہور جمال حق سے عکس کرنا، اپنے احوال ہستی سے دستبردار ہو کر حق کو اپنا بنیادی اور واحد حال وجود بنانا، یہ لازم ہے۔ تو اور دیکھ کر تم کیسے ناحق رہ سکتے ہو؟ جمال کہتے ہیں دید حق کو، حسن نام ہے حق کو دیکھنا، یعنی حق کا دکھائی دینا، یہ حسن ہے۔ تو اب اس میں تاکید پیدا کر رہے ہیں کہ جب اس کا جمال آمادہ ظہور ہے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنی گھٹیا انا سے وارد ہونے والے تشخص کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے رکھوں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں فلاں بن فلاں بن کر رہوں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں پاکستانی اور ہندوستانی بن کے رہوں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں مرد اور عورت کی تمیز میں اپنے جینڈر پر اپنا سارا سامان ہستی لاد دوں؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی میرے وجود پہ جتنی بھی قیدیں ہیں وہ میری شناختیں ہیں، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنی انا سے پھوٹنے والی اپنی مختلف شناختوں پر اصرار کروں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ اپنی انا کے پیراڈائم میں رہنے کی وجہ سے مجھے اپنے موجود ہونے کے جن احوال کی پابندی کرنی پڑی ہے، میں ان احوال کو چھوڑ نہ دوں
اور اپنے احوال ہستی کا مدار، بنیاد، اساس اور اصل اس ظہور جمال کو نہ بناؤں۔ میں ایک نہر ہوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں خود کو منگلہ کے پانی سے بھرا رکھوں، جبکہ سرچشمہ جمال کا پانی میری طرف رواں ہو۔ تو مختصر یہ کہ جو اس کے جمال کو دیکھ لے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ تو جو خود کو دیکھتا ہے اس کا دیدار جمال ناقص رہ جاتا ہے، اور جو جمال کے آداب دید کو پورا کرتا ہے اس کی آنکھ اپنی طرف کھلنا گوارا نہیں کرتی۔ صوفیوں میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ اللہ کی تجلی میں تکرار نہیں ہے، کہ جو تجلی ایک بار ہو جائے وہ ابدالآباد تک دوبارہ نہیں ہوتی، ہر آن ایک نئی تجلی ہے۔ اسی وجہ سے طالب حق کا ہر حال ایک نیا حال ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی اس اصول پہ موجود ہونا سیکھ جائے کہ میرے احوال وجود اور میرے جو کانٹینٹس آف کانشسنس ہیں وہ ہر لمحہ نئے ہونے چاہیے، تو وہ وجود کی ناسوتی بندش، وجود کی جسمانی بندش کو قبول کرے گا۔ تو آب رواں میں یہ رعایت ہے کہ وہ چلتا ہوا پانی جس میں ہیراکلائٹس کے بقول آپ ایک قدم دوبارہ نہیں رکھ سکتے، قدم بھی بدل جائے گا، پانی بھی بدل جائے گا۔ چو از نحس زحل رستم چه زیر آسماں باشم، چو از نحس زحل رستم چه زیر آسماں باشم، چو محنت جملہ دولت گشت از چه ممتحن باشم، کہ جب میں زحل کی نحوست سے آزاد ہو گیا تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آسمان کے نیچے رہوں۔ اور جو محنت جملہ دولت گشت، اور جب محنت سعادت بن گئی، جب دکھ سکھ بن گیا، جب جد و جہد آرام بن گئی، جب سفر منزل تک ہو گیا، راستہ منزل بن گیا، تو از چه ممتحن باشم، تو پھر میں کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آزمائشوں میں پڑا رہوں، تکلیفوں میں پڑا رہوں، محنت میں لگا رہوں، اور اس دنیا کے ضابطۂ ہستی پر پورا اترنے کی کوششوں میں مصروف رہوں۔ مطلب میں پھر کس لیے اس دنیا کو اپنی کسوٹی بناؤں کہ وہ میرے وجود کے کھوٹے کھرے کو الگ کر کے دکھائے۔ تو اب یہ ذہن میں رہے کہ سب ظہور جمال کا ماحول ہے۔ تو اس میں زحل ستارہ جو ہے وہ بہت اونچا ستارہ ہے، یعنی زحل دو چیزوں کا استعارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ انتہائی بلندی پر واقع ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ منحوس ہے، اس کی حرکت سے نحوستیں اور آفتیں پھیلتی ہیں زمین پر، یہ منحوس ستارہ ہے۔ تو جیسے سراج الدین ظفر ایک ہمارے بزرگ شاعر تھے، وہ پاکستان کے غالباً سب سے بڑے منجم بھی تھے، اور بہت زبردست شاعر تھے، حافظ کے رنگ میں، اور بہت زبردست آدمی، بہت زبردست شاعر، اور بہت ہی منفرد ستارہ شناس۔ مطلب ان کے برابر علم نجوم جاننے والا ان کے ہم عصروں میں شاید کوئی نہیں تھا۔
تو بلکہ ان کے علم نجوم کا ایک استعمال بھی ان کے دوست نے کیا۔ کرار نوری صاحب یہ ریڈیو پاکستان کراچی میں ملازم تھے اور شاعر تھے، اور سراج الدین ظفر کے قریبی دوستوں میں تھے، اور ظاہر ریڈیو پاکستان میں معمولی ملازمت کرنے والے آدمی کی معاشی حالت جیسی ہو سکتی ہے ویسی ان کی تھی۔ سراج الدین ظفر ماشاءاللہ امیر آدمی تھے، فیروز سنس کے مالکان میں سے تھے۔ تو وہ ایک دن ان کے پاس ان کے دفتر آئے۔ ان کا دفتر فیروز سنس تھا، وہ بندر روڈ پہ تھا، وہاں پہ یہ بیٹھا کرتے تھے، بڑا عالی شان دفتر تھا۔ تو وہاں آئے، کہنے لگے کہ بھائی ظفر میں ایک بہت ضروری کام سے نکلا ہوں، تم ذرا ذائچہ نکالو کہ اس کام میں کامیابی ہے یا نہیں۔ تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا، انہوں نے ایک چٹ پہ یوں ذائچہ بنا کے اور کہا کہ کامیابی ہے، ہوگی۔ کہا پھر چیک کر لو کہیں کوئی شک نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں کیا تم مجھ سے کرو، بس کامیابی ہوگی، جاؤ۔ کہنے میں تم سے 500 روپے لینے کے ارادے سے آیا تھا۔ تو یہ بیچارے بالکل زج ہو گئے، انہوں نے کہا یہ، اور اس زمانے میں 500 روپے مانگنا ہے جیسے کوئی بڑا قرضہ مانگنا ہے، اور قرضہ بھی کیا، وہ تو انہیں لینا ہی تھا۔ تو اس طرح کے انہوں نے بہت، ان کے کارنامے مشہور ہیں نجوم میں۔ تو شاعر بہت زبردست تھے، فارسی رنگ میں شعر کہتے تھے۔ تو ان کا ایک مطلع ہے، شب قصر ہفتمی میں جو رد زحل ہوا، شب قصر ہفتمی میں جو رد زحل ہوا، ہم میں کشوں سے عقد عروس غزل ہوا۔ کہ مطلب اس کا خلاصہ یہ کہ جب زحل کا رد ہو، زحل کو کا رد ہو گیا، بے اثر کر دیا، وہ قصر ہفتمی سے اسے بے دخل کر دیا، تو پھر مہکشوں کا عروس غزل سے نکاح اور عقد ہوا، یعنی یہ مبارک ساعت آئی، یعنی زحل کو ٹالنے سے یہ مبارک ساعت آئی، ورنہ نحوست طاری تھی۔ تو اس میں بھی یہی سمجھیں کہ قصر ہفتمی سے رد زحل ہوا کہ جب زحل کے بد اثرات سے میں آزاد ہو گیا، رستم آزاد ہونا، نجات پائی، میں نے نجات پائی۔ تو پھر یہ زحل ہی تو تھا اس نظام کونیات میں، یہ زحل ہی ایک ایجنٹ تھا نحوست کا اور پستی کا، جس نے مجھے ان پست سطح، ان پست درجات وجود پہ رکھا ہوا تھا۔ یعنی پستی وجود کی علامت یہ کہ جو زیر آسماں ہے وہ پستی وجود کا شکار ہے، جو بالائے فلک ہے وہ وجود میں بلندی کا حامل ہے۔ تو اس پہلو سے ابھی اسے بھی کھولیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے آسمان کے نیچے محدود رکھنے والا، مجھے وجود کی پستی میں لتھیڑنے والا ایجنٹ ہی بے اثر ہو گیا، تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنے موجود ہونے کی عرضی تعبیرات اختیار کروں اور سماوی تعریفات کو اور حقائق کو چھوڑ دوں۔ تو میں جیسے ہی وہ مجھ پر سے اس کا اثر زائل ہوا، تو میں نے گویا وجود کی سماویت کو پا لیا، بالائے آسمان رہنے والی لیاقت کو اور استحقاق کو حاصل کر لیا۔ تو اب وہاں کا بالائے آسمان سکونت اختیار کر لینے کا پرمٹ یقینی پرمٹ مل جانے کے باوجود مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اندھیرے اور دھند اور کوہر کی اس زیر آسماں دنیا میں رہوں۔ تو جو محنت جملہ دولت گشت، کہ جب بھاگ دوڑ، رنج، تکلیف، مصیبت، یہ سب ناکامی، یہ سب کی سب کامیابی، کامرانی، بامرادی اور راحت بن گئی ہے، دولت کے یہ سب مطالب ہیں۔
تو جب ناکامی ہی تمام کی تمام کامیابی بن گئی ہے، جب دکھ ہی سارے کا سارا سکھ بن گیا ہے، جب الم ہی پورا کا پورا نشاط بن گیا ہے، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں خود کو زمین پر نازل ہونے والی آفتوں کا ہدف بنائے رکھوں، میں خود کو اس پستی وجود میں رکھوں جس پستی کے میں مبتلا وجود کو ہستی کی کوئی کسوٹی قبول نہیں کرتی۔ میں کس لیے رکھوں، اور میں کس لیے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھوں کہ وجود کے گھٹیا شرائط پر اپنے آپ کو پرکھنے پر مجبور رہوں؟ میں کس لیے ہستی کے گھٹیا قوانین کو خود پر نافذ رکھوں، حاکم رکھوں؟ تو اس میں مطلب یہ زحل کہیں دیکھ لیجئے گا، وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اسے منحوس کیوں کہا جاتا ہے۔ اور بڑا خوبصورت ہے، زحل کی بلندی کی رعایت سے کہا ہے کہ زحل نے آسمان کا مجھ پر کھلنے والا دروازہ بند کر رکھا تھا، کیونکہ یہ آسمان کے اس دروازے کے دربان کی طرح اس سے بہت قریب ہے۔ تو جب اسی کا خاتمہ مجھ پر سے ہو گیا تو اب اس دروازے پر کوئی ایسا پہرے دار نہیں رہ گیا جو مجھے اس دروازے سے گزرنے سے روکے۔ تو بلندی کا بھی کیسا لحاظ رکھا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ محنت بھی بہت کثیر المفاہیم لفظ ہے۔ محنت ایک تو عام جو محنت کا لفظ کہتے ہی ذہن میں آتا ہے، دوسرے محنت رنج کو بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے اسے رنج و محنت کا جو وہ ہے وہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ محنت مصیبت کو بھی کہتے ہیں، محنت تھکنے کو بھی کہتے ہیں، محنت ایسے عمل میں مصروف ہو جانا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، اسے بھی کہتے ہیں، غم کو بھی کہتے ہیں، آزمائش کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب میرے تمام وجودی نقائص کمالات میں بدل گئے، جب میری ہستی پر طاری تمام نحوست سعادت میں تبدیل ہو گئی، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان زنگ خوردہ بیڑیوں کو اپنے پاؤں سے بندھا رہنے دوں؟ اور ممتحن امتحان سے ہے، امتحان کا بھی اسی طرح محنت کی طرح کثرت مفاہیم رکھنے والا لفظ ہے۔ امتحان ایک تو آزمائش ہے، ایک امتحان کسوٹی ہے، ایک امتحان پرسپیکٹیو ہے، تو اور امتحان دکھ ہے، علم ہے۔ تو اس کے سارے معنی جو ہیں محنت اور امتحان میں کہیں کوئی بہت جیسے یہ جڑواں الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کو اب مجھے کس کسوٹی پہ پرکھا جائے گا؟ زمین کو میں اپنی کسوٹی بناؤں؟ تو اب اس میں گویا وجود کی دو کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں، ایک حالت وجود جس میں عرضیت غالب ہے، وہ پستی ہے۔ دوسری حالت وجود موجود کو بدلے بغیر، موجود ایک ہے، اس موجود پہ عرضیت کا حال غالب ہے تو وہ پستی میں ہے، اسی موجود پہ سماویت حاوی ہو جائے تو وہ برتر وجود ہے۔ تو میں اپنے وجود کی پستی سے نکلنے کا ایسا راستہ اپنی دسترس میں رکھتے ہوئے اس پستی میں رہنے پر اصرار بھلا کیوں کروں گا؟ مشکل کے معنی مشکل مطلب تمام ناگوار مفاہیم آپ ان دو لفظوں میں کھپا دیں وہ صحیح ہیں۔ حسد بر من حسد دارد، مرا بر کے حسد باشد۔ حسد بر من حسد دارد، مرا بر کے حسد باشد۔ ز جوئے خمر چن مستم، چرا تشنا لبن باشم۔
کہ خود حسد مجھ سے حسد رکھتا ہے، میں بھلا کس پر حسد کروں گا، میں بھلا کس کا حاسد بنوں گا۔ اور ز جوئے خمر چون مستم، جب میں انگور کی نہر سے سرمست ہوں، جب میں شراب انگور کی نہر سے سیراب ہوں، تو میں بچوں کے دودھ کا پیاسا کیوں بنوں گا، میں بچوں کا دودھ پینے کا شوق کیوں پالوں گا، یعنی میں دودھ پیتا کیوں بنوں گا۔ ٹھیک ہے، لبن دودھ بھی ہے، لسی بھی ہے، لیکن اس کو یہاں سمجھیں کہ لبن کا مطلب ہے وہ دودھ جو بچوں کی غذا ہوتا ہے، یعنی یہ ہم اپنی طرف سے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں لبن کو بہت چھوٹا دکھایا گیا ہے خمر کے مقابل میں، تو اس میں اس کی چھوٹائی پر تاکید کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لبن وہ دودھ ہے جو بچوں کی خوراک ہے۔ تو میں جب عارفوں اور عاشقوں کی طرح شراب عشق کی نہر سے سیراب ہونے کا موقع اور حالت رکھتا ہوں، تو مجھ سے تم اس بے وقوفی کی توقع رکھ سکتے ہو کہ شراب عشق کا ذوق حاصل کر لینے کے بعد میں دودھ پیتے بچوں کی خوراک کی طرف راغب ہوں گا، یعنی جوان ہونے کے بعد میں بچوں کی خوراک استعمال کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کیونکہ یہاں سب کا خلاصہ کر دیا اس شعر میں، آخری شعر ہے کہ یہاں کا جو مزاج زندگی ہے اور یہاں کا جو تصور کامیابی ہے، وہ دوسرے کو پیچھے رکھنے کی خواہش پر کھڑا ہوا ہے، یا دوسرے سے آگے نکل جانے کی آرزو پر استوار ہے۔ تو یہ عجیب چھینا جھپٹی کا ماحول ہے، یہ عالم ہستی ریس کورس کی طرح ہے کہ اس میں جتنی بھی حرکت حیات ہے وہ دوسروں سے آگے نکل جانے پر صرف ہو رہی ہے۔ تو جہاں ضابطہ ہی یہ ہو، جہاں زندہ رہنے کا تقاضا ہی اس بات پر مشتمل ہو کہ دوسروں کو خود سے پیچھے چھوڑ کر دکھاؤ، تو وہاں آپس کے تعلق میں حسد کی آمیزش ہو جانا یقینی ہے کہ یا تو دوسرے سے آگے رہ کر فخر کرو، یا دوسرے سے پیچھے رہ جانے پر اس پہ حسد کی عادت ڈال لو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے سے آگے نکلنے والوں سے حسد کا تعلق رکھتے ہیں، اپنے سے پیچھے رہ جانے والوں پر فخر محسوس کرنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ تو ہمارا جو پورا ذوق حیات ہے، ہماری جو زندگی کی جو مسلسل حالتیں ہیں، وہ فخر کی ہیں اور حسد کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی سے ہماری نفسیات عرضی تشکیل پاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اس پورے جھنجھٹ ہی سے نکل گیا ہوں، تم ابھی اس جھنجھٹ میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں کسی سے بڑا بننے کی لگن ہے اور کسی سے چھوٹا رہ جانے کی چبھن ہے، تو تم مجھے اپنے ذوق حیات پہ نہ ناپو۔ میں بھلا کسی سے حسد، میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے آگے نکل گیا، لیکن میں تمہاری طرح خود سے آگے نکل جانے والے پر حسد کی بوچھاڑ نہیں کرتا، تو میں بھلا کس سے حسد رکھوں گا۔ میرا تو ظہور جمال سے شرابور ہو جانے کی بدولت اب یہ حال ہو چکا ہے کہ حسد خود مجھ پر حسد کرتا ہے۔ آپ سمجھے، حسد مجھ پر اس لیے حسد کرتا ہے کہ حسد کو خود سے خالی ہونا نصیب نہیں ہے،
مجھے خود سے خالی ہونا میسر آ گیا ہے۔ تو حسد مجھ پر اس لیے حسد کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اتنا پاک ہو چکا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مجھ سے اتنا پاک ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو مجھ پہ حسد ہے۔ حسد کہتے ہیں دوسرے کی کامیابی کو ایسا ناگوار محسوس کرنا کہ دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ اللہ اس سے یہ کامیابی چھین لے، ٹھیک ہے۔ تو رشک کہتے ہیں دوسرے کی کامیابی پہ خوش ہو کر اپنے مقابلے میں اس کی کامیابی پہ خوش ہو کر اس کامیابی کے برقرار رہنے کی خواہش کرنا دوسرے کے لیے، یہ رشک ہے۔ تو حسد میں اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میری ایک آنکھ ہے تو دو آنکھ والے کی ایک آنکھ پھوٹنی چاہیے، چاہے مجھے دوسری آنکھ ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے جب میں جمال حق سے سیرابی کی حالت میں میسر آنے والے وجودی کمالات کے تخیل اور تصور اور احوال سے گزر رہا ہوں تو میرے اندر کسی کے لیے چھن جانے یا اپنے لیے غائب ہو جانے کا تصور ہی نہیں رہا، جو حسد کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں کمالات کے تسلسل میں ہوں۔ حسد نقائص کے تسلسل میں رہنے والوں کی حالت ہے، کمالات کے تسلسل میں رہنے والے حسد سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں ہر قدم منزل پر پڑے وہاں مسافروں میں آگے پیچھے کا فرق نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرا بر کے حسد باشد، مجھے کس سے حسد ہوگا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ جب میں ابھی میں کھولتا ہوں خمر کو، کہ جب میں انگور کی شراب کی نہر سے اپنا پیالہ بھرتا رہتا ہوں تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں فیڈر لے کے دودھ ڈھونڈتا پھروں۔ خمر میڈیم ہے ڈائریکٹ پریزنس کا، شراب وسیلہ ہے حضور حق کا۔ شراب اصطلاح میں کہتے ہیں حق تعالی سے انسپائر ہونے کا میڈیم، جس میں ارادے کی بھی آمیزش نہ ہو، شعور کی ملاوٹ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ انسپریشن کا ٹول شراب ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں اللہ سے انسپائر ہونے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں تو مخلوق کے احوال مجھ پر اثر انداز ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الحمدللہ ہو گئی یہ غزل مکمل۔ اب اگلی مرتبہ یا تو محب صاحب کو شروع کریں گے یا پھر بے دل کی کوئی چیز دیکھیں گے، ٹھیک۔ علامت اور تشبیہ اور استعارہ ہے جو بارے میں تھوڑا فرمایا ہاں، تشبیہ کہتے ہیں دو چیزوں کو صورت سمجھنا اور ان کے درمیان مشابہت نکالنا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو فارمز سمجھا۔ استعارہ کہتے ہیں کہ جب صورت کو دیکھنے کا ٹول صرف یہ آنکھ نہ رہے، ذہن بھی بن جائے، تو ذہن اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی صورت کو ری فارم کرتا ہے، یعنی اسے مختلف اور زیادہ مکمل بناتا ہے۔ تخیل کا یہ کام ہے۔ تو پھر ذہن میں صورت کی تکمیل یافتہ اور تبدیل شدہ فارمز کو اولیت دے کر آنکھوں سے دیکھی ہوئی صورت کو اس کا تابع اور اس کا پابند رکھا جائے تو پھر صورتوں کے سے متعلق بیان کو استعارہ کہتے ہیں۔
مطلب یہ کہ میں نے ایک چیز سے ایک وصف یا ایک معنی لیے اور اس معنی کو عام کر دیا. جیسے میں نے شیر سے بہادری لی، میں نے شیر کو سمجھا کہ یہ بہادری کا سمبل ہے، تو میں نے شیر کے لفظ کو، شیر کے نام کو کسی خاص شیر تک محدود رکھنے کے بجائے اسے آدمیوں پر بھی اپلائی کر دیا کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے، میں کہوں کہ فلاں شخص شیر ہے. تو استعارہ اسے کہتے ہیں، یعنی صورت کی مشابہت ڈھونڈیں گے تو وہ استعارہ ہے، اور اوصاف اور معانی میں مماثلت دیکھیں گے تو اس کو ایکسپریس کرنے والے الفاظ استعارے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک پلین اسکیل پر، مطلب اس میں عروج نہیں ہے. ایک سطح ہے حقیقت اور صورت کی، کہ ہر صورت اپنی حقیقت کی مظہر ہے، وہ حقیقت جو اس سے ٹرانسینڈنس میں ہے، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس سے ٹرانسینڈنس میں ہے اور اس پر حاکم ہے. تو میں صورت کو اس طرح دیکھوں اور اس طرح بیان کروں کہ جس شدت اور قطعیت سے وہ صورت میرے سامنے آ جاتی ہے، ویسی ہی شدت اور قطعیت سے اس کی حقیقت بھی رونما ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس بیان کو علامت کہتے ہیں، اس پرسیپشن کو علامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی صورت سے صورت تشبیہ، صورت اور معنی سے، صورت اور معنی کے تعلق کو اظہار کی وجہ بنانا استعارہ، اور صورت اور حقیقت کے چینل پہ رہ کر چیزوں کو پرسیو اور ایکسپریس کرنا یہ سمبلزم ہے. ہاں، علامت میں جو ٹرانسینڈنس درکار ہوتی ہے وہ اس لفظ میں آ گئی. تو کئی علامتیں، جیسے مولانا کی علامت ہے نئے بانسری، تو اس میں بانسری کی صورت بھی ملحوظ ہے اور بانسری کی حقیقت یعنی روح انسانی بھی واضح ہے. یہ علامت ہے. تو علامت کہتے ہیں کہ ایک معنی عارضی ہیں اور دوسرے معنی مستقل ہیں، اور یہ ایک ہی لفظ سے دکھاتے ہیں، تو وہ لفظ علامت ہے. معنی کے ضمن میں آپ نے بتایا تھا کہ لفظ میں معنی حالت انتظار میں ہوتے ہیں اور شعور میں معنی حالت تخلیق میں ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا سا مطلب شعور معانی کو ری ارینج، ری فارم کرتا رہتا ہے نا، وہ معنی کو آئینے کی طرح قبول نہیں کرتا، وہ معنی کو مالی کی طور پر، مالی کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، بیجوں کی طرح قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف شے کے عکس نہیں کنٹین کرتا. واضح ہے نا؟ اسی لیے شعور سے معنی آفرین. ہاں، معنی آفرین. معنی آفرینی کا مطلب ہے آبجیکٹس کو فارم ہونے کی محدودیت سے نکال کر معنی بننے کے قابل بنانا، یعنی حقیقت سے قریب کرنا، فارم کو محدود کر کے، پست کر کے، ماتحت بنا کر.